بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابٌ فی الاولیاء والاکفاء، ولیوں اور اکفاء کرنے کے بیان میں یہ باب ہے۔ اولیاء جمع ہے ولی کی، اور ولی ماخوذ ہے ولایت سے، اور ولایت کہتے ہیں تنفیذ الامر علی الغیر کو، یعنی غیر پر حکم نافذ کرنا۔ اکفاء جمع ہے کفو کی، اور کفو کہتے ہیں نظیر اور ہمسر کو۔ مسئلہ ہے حرہ عاقلہ بالغہ باکرہ ہو یا ثیبہ، اس کی رضامندی کے ساتھ بغیر ولی کے نکاح درست ہے یا نہیں۔ حرہ کہتے ہیں آزاد کو، عاقلہ عقل مند جو کہ عقل مند ہو، جس کا دماغ ہو، بالغہ بالغ لڑکی، باکرہ یعنی کنواری، ثیبہ یعنی جس کی ایک بار شادی ہو چکی ہو، اب وہ چاہے بیوہ ہو یا طلاق شدہ ہو۔ تو ان کی رضامندی سے اور بغیر ولی کی اجازت کے نکاح درست ہے یا نہیں۔ وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ بِرِضَائِهَا، اور منعقد ہو جائے گا عاقلہ بالغہ آزاد لڑکی کا نکاح اس کی رضامندی سے۔ وَإِنْ لَمْ يَعْقَدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ، اور اگرچہ نہ عقد کیا ہو اس کا ولی نے، باکرہ ہو یا ثیبہ، ابو حنیفہ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظاہر الروایہ میں۔ وعن ابی یوسف انہ لا ینعقد الا بولی، اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے دوسری روایت یہ ہے کہ بغیر ولی کے منعقد نہیں ہوگا نکاح۔ وعند محمد ینعقد موقوفا، وقال مالک والشافعی لا ینعقد النکاح بعبادۃ النساء اصلا، اور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ موقوف ہو کر منعقد ہو جائے گا نکاح۔ وقال مالک والشافعی لا ینعقد النکاح، اور امام مالک اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا صرف عورت کے ذریعے اصل میں، لأن النکاح یراد لمقاصدہ والتفویض الیہن مخل بها، اس لیے کہ نکاح سے اس کے مقاصد مراد ہوتے ہیں اور ان کو سپرد کر دینا عورتوں کی طرف اس میں خلل ڈالنا ہے۔ الا ان محمدا یقول یرتفع الخلل باجازۃ الولی، مگر یہ کہ محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خلل مرتفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا ولی کی اجازت سے۔ ووجہ الجواز انہا تصرفت فی خالص حقہا، اور جواز کی وجہ یہ ہے کہ اس نے صرف اپنے حق میں تصرف کیا ہے۔ وہی من اہلہ، اور وہ اس کی اہل ہے، لکونہا عاقلۃ ممیزۃ، اس کے عاقلہ ممیزہ ہونے کی وجہ سے۔ ولہذا کان لہا تصرف فی المال ولہا اختیار الازواج، اور اسی وجہ سے اس کو مال میں تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہے اور اس کو شوہروں کو پسند کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ وانما یطالب الولی بالتزویج کی لا تنسب الی الوقاحہ، اور ولی سے مطالبہ کیا جائے گا نکاح کا اس لیے کہ اس لڑکی کو بے حیائی کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ ثم فی ظاہر الروایت لا فرق بین الکفو وغیر الکفو، اور پھر ظاہر الروایہ میں یہ ہے کہ کفو اور غیر کفو کے درمیان فرق نہیں ہے۔ لیکن للولی الاعتراض فی غیر الکفو، لیکن ولی کو غیر کفو میں اعتراض کا حق حاصل ہے۔ وعن ابی حنیفۃ و ابی یوسف انہ لا یجوز فی غیر الکفو، اور ابو حنیفہ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ غیر کفو میں جائز نہیں ہے نکاح۔ لأنہ کم من واقع لا یرفع، اس لیے کہ بہت سے واقعات میں مرافعہ نہیں ہوتا۔ ویروی رجوع محمد الی قولہما، اور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا رجوع روایت کیا جاتا ہے ان دونوں کی طرف، یعنی شیخین کی طرف۔ شیخین کون ہے؟ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ تشریح۔ مسئلہ یہ ہے کہ حرہ عاقلہ بالغہ کا نکاح اس کی رضامندی سے بغیر ولی کے منعقد ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ظاہر الروایت کے مطابق شیخین کے نزدیک منعقد ہو سکتا ہے، اور ابو یوسف سے غیر ظاہر الروایت کی روایت میں ایک روایت ہے کہ بغیر ولی کے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ شیخین امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے نزدیک ظاہر روایت میں یہ ہے کہ نکاح ہو سکتا ہے، اور جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے غیر ظاہر روایت میں، یعنی ظاہر روایت کے علاوہ، یہ ہے کہ بغیر ولی کے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔
اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک موقوف ہو کر منعقد ہوگا، اگر ولی اجازت دے دے گا تو نافذ ہوگا ورنہ نہیں۔ اور امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے الفاظ سے نکاح بالکل منعقد نہیں ہوگا۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دلیل یہ ہے کہ نکاح سے مقاصد نکاح مقصود ہوتے ہیں، اور ان مقاصد کو عورتوں کے سپرد کرنے میں ان میں خلل ڈالنا ہے، اس لیے کہ عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں، اس واسطے عورتوں کو نکاح کا اختیار نہیں دیں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل میں یہ کہا ہے کہ ولی کے اجازت دینے سے یہ خلل رفع ہو جائے گا۔ اگر عورتیں ناقصات العقل ہیں تو ولی کے اجازت دینے سے یہ خلل رفع ہو جائے گا، کیونکہ ولی اگر مناسب سمجھے تو اجازت دے گا، اور اگر مناسب نہیں سمجھے گا تو اجازت نہیں دے گا۔ وجہ جواز یہ ہے کہ اس عورت نے خالص اپنے حق میں تصرف کیا ہے، تو یہ عورت اپنے حق میں تصرف کرنے کا اہل ہے، وہ حق رکھتی ہے کیونکہ اس کے اندر عقل ممیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مال میں تصرف کا اختیار اس عورت کو حاصل ہے۔ ہاں اگر کوئی اشکال کرے کہ جب عورت بااختیار ہے تو پھر نکاح کا مطالبہ ولی سے کیوں کیا جاتا ہے، عورتوں سے کیوں نہیں کیا جاتا، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنے سے عورتوں کی طرف بے حیائی کو منسوب کیا جائے گا، کیونکہ عورتیں مردوں کی مجالس کی طرف نکلنے میں حیا محسوس کریں گی۔ اگر ایسا کریں گی تو لوگ ان کو بے حیا قرار دیں گے۔ پھر ظاہر و روایت میں کفو اور غیر کفو میں کوئی فرق نہیں، یعنی اگر حرہ عاقلہ بالغہ نے اپنا نکاح خود کر لیا تو کفو میں یا بغیر کفو کے تو نکاح جائز ہے، لیکن غیر کفو کی صورت میں ولی کو حق اعتراض حاصل ہے، اپنے اوپر سے ضرر کو رفع کرنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے۔ اور ابو حنیفہ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے نوادر میں ایک روایت ہے کہ غیر کفو میں نکاح جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ نکاح واقع ہو جانے کے بعد کوئی اس کو دفع کرنے پر قادر ہی نہیں، نہ تو ہر ولی مرافعہ پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ ہی ہر قاضی عادل ہے۔ مرافعہ یعنی نکاح کو ختم کرنا۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نکاح کو دفع کرنا، ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ہر قاضی اور ہر عادل نہیں ہوتا، تو ہر ولی کے لیے اس کو نکاح کو ختم کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے نکاح بغیر کفو میں بغیر اجازت کے جائز ہی نہیں ہے، نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ تو احتیاط اسی میں ہے کہ غیر کفو میں بغیر ولی کے نکاح کے دروازے کو بند کر دیا جائے، اور روایت کیا گیا ہے کہ امام محمد نے شیخین کے اس قول کی طرف رجوع کر لیا تھا جو ظاہر روایت میں ہے، یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی نکاح بغیر ولی کے منعقد ہو جائے گا اور اجازت ولی پر موقوف بھی نہیں رہے گی۔ تو آخر میں یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تینوں ائمہ کے نزدیک حرہ عاقلہ ہو، بالغہ ہو، باکرہ ہو یا ثیبہ ہو، وہ جو ہیں اپنی رضامندی سے بغیر ولی کی رضامندی کے نکاح کر سکتی ہیں، ان کا نکاح درست ہوگا، اور کفو میں ہو جائے گا نکاح، غیر کفو میں نہیں ہوگا نکاح۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔